بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویلکم ٹو نائٹ ٹاکیز ایپیسوڈ نمبر 13. آج کا ایپیسوڈ سٹوری ٹیلنگ کے بارے میں ہے، جس میں آج جو سٹوری بتانے والا ہوں وہ ایکچولی ان 2 راتوں کے بارے میں ہے جو کہ ایک ہانٹیڈ ہاؤس میں گزاری گئیں. یہ 18 سال قبل ایک واقعہ ہے کہ جب میں آفس میں کام کر رہا تھا تو اخبار میں نے یہ آرٹیکل پڑھا کہ ایک کلمے والی کوٹھی ہے ایک نجی سوسائٹی میں جو خالی بند پڑی ہوئی ہے بڑے عرصے سے، اور اس میں جو ہے پرسرار طور پہ لوگوں کی اموات بھی ہوئیں. کچھ 7 لوگ تھے یا جو بھی، اب مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح. تو وہ اس میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس میں جنوں کا بسیرا ہے جس کی وجہ سے یہ موات ہوئیں. لیکن جو بہرحال رپورٹر تھا اس نے کہا کہ ایکچولی یہ ساری کہانی ہے، یہ پراپرٹی کا ایشو تھا انٹرنلی کہ ایک پارٹی بیچنا چاہتی تھی اور دوسری نہیں. تو یہ ان کا تنازع تھا جس پہ یہ قتل ہوئے اس گھر میں، اور گھر کو اس طرح مشہور کر دیا گیا. تو اس وقت آفس کی روٹین کام میں جب میں نے یہ خبر ڈسکس کی اپنی کولیگ سے، تو کولیگ میرے ایک تو سید فیملی سے ہیں، بڑے باریش ہیں، نیک آدمی تھے. اور ان سے بھی میں کبھی آپ کو ہم ایک اور شروع کرنے لگا ہوں. یہ تو بیچ میں 12 لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہو گیا. ایک اور میں سیریز آف پروگرام شروع کرنے والا ہوں جو میں جس میں پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، ان میں وہ بھی ہوں گے. اور وہ شخص وہ ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا بڑا ہسٹورک ہے، جو پریزنر آف وار بھی بنے، بلکہ وار کرمنل میں ان کا نام آتا ہے 71 میں. اور یہ پھر بڑی مشکلوں سے پھر بعد میں ریلیز ہوئے 73 یا اسی طرح، اور واپس پاکستان پہنچے. اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ اور بھی بڑے ایکسپیرینس ہے. یہ جس طرح وہ کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر میں نے ایک اور ایپیسوڈ کرنا ہے ڈیڈ مین واکنگ کے نام سے، کہ یہ ایک بار فوت ہو کے دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. تو وہ نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس بھی ان کو ہوا ہے. بہرحال وہ ایک نیک آدمی تھے، تو میں نے ان سے ڈسکس کیا. بڑی اچھی میری دوستی تھی، میرے کولیگ تھے. تو میں نے اس گھر کا جب ذکر کیا تو میری جو ہے وہ خوشی سے وہ سمجھیں ران آ گیا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ایکچولی میں 2 راتیں جو ہے اس گھر میں نے گزاری ہوئی ہیں. تو میں بڑا انکوزیٹو ہوا. میں نے کہا جی آپ اب بتائیں کہ ایکچولی یہ سٹوری کیا ہے، اور اپنی مطلب آنکھوں دیکھا جو ہے ایکسپیرینس جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو مالک مکان نے کہا کہ جی گھر خالی کرنے کو، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی. تو انہوں نے اس گھر کے بارے میں سنا تھا. تو وہ بہرحال اس گھر کے پاس گئے. چوکی دار تھا اس وقت، آبویسلی بیل دی. اور انہوں نے کہا کہ چوکی دار سے ریکویسٹ کی کہ جی اپنا تعارف کرایا، اور چوکی دار سے ریکویسٹ کی کہ جی مالکوں کا جی مجھے نمبر دیں، یہ گھر میں کرائے پہ لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بہرحال چوکی دار نے انکار کیا کہ جی آپ کو کس نے کہا، ہم تو یہ کرائے پہ نہیں دیتے، گھر عرصے سے یہ خالی ہے. تو ان کے اصرار پہ بہرحال اس نے ان کی مالکن سے جو کوئی خاتون تھی ان سے بات کرائی. انہوں نے فون پہ ان سے بات کی، ان کو اپنا تعارف کرایا. تو خاتون نے ان کو بلا لیا. تو جب یہ ان سے ملے، ملاقات ہوئی، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ یا تو ان کے گھر گئے یا ملاقات ہوئی یا فون پہ بہرحال طے پایا. تو ان سے بہرحال یہ ڈیل ہوئی کہ جی آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ فری آف کاسٹ رہ لیں، ہمیں کرائے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ صرف اس کی بجلی کے بل اور مینٹیننس وغیرہ آپ خود کیجئے گا، اور آپ اس میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو سکتے ہیں. میجر صاحب کی جو تھے وہ خوشی جو ہے وہ نہ مطلب قابو میں نہ رہی، اور وہ فوراً گھر گئے. اور گھر جا کے انہوں نے، یہ بڑے پرانے وقتوں کے ہیں، مطلب اب تو ان کی ایج میں خل 80 کے قریب ہوگی شاید، رفلی کم و بیش. تو وہ پھر جب انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا تو فیملی بھی بڑی، انہوں نے کہا کہ یار ایسے گھر میں رہنا. انہوں نے بہرحال اس وقت گھر خیر نہیں بتایا تھا. تو وہ جو ان کے مینٹور تھے، اسپریچول مینٹور جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے اپنی عشاء کی نماز پڑھی، اپنے مینٹور سے انہوں نے اجازت لی اور دعائیں لیں ان سے کہ جی میں اس طرح گھر میں رہنا چاہ رہا ہوں. تو میں پہلے اس میں خود جو ہے نا ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ جی ایکچولی یہ اس گھر کے معاملات کے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور عشاء کی نماز پڑھی اور وضو شروع کر کے میں اس گھر میں پہنچ گیا. چوکیدار نے مجھے باہر، چوکیدار کا کام یہ ہوتا تھا کہ باہر کی وہ لائٹیں آن کرتا تھا اور اس کے علاوہ اندر اس کا کوئی کام نہیں تھا چوکیدار کا. انہوں نے چابیاں ہینڈ اوور کی اور ان کو کہا کہ جی اب میں آپ کو جو ہے بعد میں یا صبح ملوں گا یا جو بھی ہے اس طرح کی. بعد انہوں نے دروازہ کھولا، اندر لائٹیں آن کی، مصلی بچھایا. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے یہ رات کو تہجد اٹھ کے تو یہ اپنے وظائف کرتے ہیں اور اپنی عبادت میں جو ہے وہ ضرور کرتے ہوتے ہیں. تو یہ اس ٹائپ کے نیک آدمی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور میں جو ہے نا اپنے وظائف میں لگ گیا اور نفل پہ نفل میں نے پڑھنے شروع کر دیے. اور کہتے ہیں الحمدللہ جب فجر کی اذان ہوئی ہے اور پہلی رات میری بڑی سکون سے جو ہے نا وہ گزری. اس میں کوئی بھی مجھے کوئی ایسی فیلنگ نہیں آئی، کچھ نہیں ہوئی. میں نے آرام سے جناب صاحب فجر کے بعد فجر کی نماز ادا کی. فرسٹ لائٹ پہ میں نے دروازہ کھولا، دروازہ باہر سے لاک کیا، چوکیدار کو چابیاں دیں اور میں اپنے گھر چلا گیا. کہتے ہیں اگلی رات اسی طرح تو کھانا کچھ اچھا بنا ہوا تھا، بیگم نے ان کی اچھا کھانا بنایا تو انہوں نے کچھ کھانا زیادہ کھا لیا. کہتے ہیں کھانا کھا کے تو میں رات کو پہنچ گیا اور میں نے اسی طرح مصلی بچھایا اور اپنی عبادات شروع کر دی، وظائف شروع کیے، نفل پڑھنے شروع کیے. تو کہتے ہیں کھانے کی وجہ سے تو ایک تو مجھے نیند کا تھوڑا سا غلبہ ہوا، تو اس وجہ سے مجھے جو ہے حاجت پیش آ گئی کہ میں وضو جو ہے وہ دوبارہ کروں. تو کہتے ہیں میں اٹھ کے جائے نماز سے اٹھا اور میں وضو کرنے کی طرف بڑھا. کہتے ہیں جیسے ہی میں غسل خانے میں گیا وضو کرنے کے لیے اور وضو کرنے لگا تو مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑ کے جو ہے نا وہ اٹھا کے پھینکا دیوار کے ساتھ، اور کبھی ادھر مجھے اٹھا کے پھینکیں، کبھی ادھر پھینکیں، اور کچھ سمجھ نہ آئے کہ کہاں سے مجھے چوٹیں لگ رہی ہیں اور دھکے پڑ رہے ہیں اور بہت شدید جو ہے نا حملہ ان کے اوپر ہوا. تو خیر نیک آدمی تھے اور ماشاءاللہ بہت بزرگ حیثیت کے شخصیت ہیں. ان کا ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی ان کی جو ہے کافی سٹرونگ ریلیجس فیملی ہے. تو انہوں نے بہرحال اسی اثنا میں جو ہے اپنا وضو کمپلیٹ کیا، وظائف کیے اور پھر آ کے مصلی پہ بیٹھ گئے. تو پھر وہ جو ہے نا اپنے آپ کے نروز کے اوپر وہ پھر ان کو آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور عجیب سی وہ چیزوں نے ان کو تنگ کرنا شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے بڑی مشکلوں سے جو ہے نا میں انتظار کرتا رہا. وہ رات میرے لیے بہت طویل تھی اور میں مصلی پہ بیٹھ کے یقین کریں کہ اپنے اللہ کا ذکر اور اس طرح کے مختلف وظائف جو ہیں وہ اونچی آواز سے میں نے کرنا شروع کر دیے تاکہ میرا جو ہے کانفیڈنس بحال رہے اور میں جو ہوں نا اپنے سینسز میں رہوں. تو کہتے ہیں میں فجر کی اذان کا شدید جو ہے نا میں انتظار کرنے لگ پڑا اور خوف بھی تھا، لیکن میں نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور وہ چیزیں آگے پیچھے جو ہے نا وہ مجھے ڈسٹریکٹ کرتی رہیں. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، فجر کی نماز ادا کی اسی وضو میں، اور اس کے بعد میں نے جائے نماز لپیٹی اور میں باہر نکلنے کے لیے جب دروازہ کھولنے لگا تو کہتے ہیں مجھے کندھے سے کسی نے پکڑ لیا ونس اگین، اور کندھے سے پکڑا اور کہتے ہیں کہ مجھے صاف جو ہے نا ہم کلام ہوئے. وہ لوگ ہم کلام یہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نیک آدمی ہیں اور ہم آپ کو جو ہے نا اس گھر میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا فلانی باؤنڈری سے، انہوں نے کہا کہ جی جو فلانے کمرے ہیں اس سے آگے آپ کی ایکسس نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ شریعت کا جو ہے نا شرعی طور پہ خاص خیال رکھیں گے اور نماز وغیرہ کی پابندی اور شور و غل اور یہ جو ہے نا یہاں پہ اجازت نہیں ہوگی، یہ ٹی وی کے شور کی، یہ میوزک کے یا اس قسم کی شور کی. تو آپ جو ہیں وہ نیک آدمی ہیں اور ہم آپ کو جو ہے نا یہ پرمٹ کرتے ہیں ادھر رہنے کی. صاف ان کے ساتھ ہم کلامی ہوئی. بہرحال انہوں نے جواب نہیں دیا اور یہ اس کے بعد اپنا وہ جو فورس تھی اس سے چھڑوا کے تو یہ واپس آ گئے. واپس آئے، گھر پہنچے تو بچوں نے اپنا بیگم نے ان سے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اپنا سامان تیار کرو اور ہم اس طرح اس گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں، اور بڑے خوش اور تھے کہ جی میرا جو ہے نا وہ ہو گیا اور اس طرح اتنا بڑا گھر جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ رہنے کو ہمیں مل رہا ہے. تو بچوں کو جب یہ ماجرا پتہ چلا تو انہوں نے کہا یار یہ تو پاسبل نہیں ہے
کہ جی ہم ان حالات میں پوری فیملی جو ہے ادھر شفٹ ہوں اور ان حالات میں ہم اس جگہ رہ سکیں. تو بہرحال وہ پھر شفٹ نہ ہوئے، لیکن پھر انہوں نے جب یہ معاملات ان سے ہم کلامی کی اور جب معاملات کے اندر گہرائی میں پہنچے تو بات یہ نکلی کہ جس جگہ وہ گھر بنا ہوا تھا اس گھر کے نیچے جو ہے 400 سال قبل جو ہے وہ جنات کے جو ان کے جو روحانی پیشوا تھے جنوں میں سے ہی یا کوئی بزرگ تھے، بزرگ ہستی تھی، ان کی قبر تھی اور وہ ان کے وہ مرید تھے. اور وہ اس چونکہ یہ جنریشن پہلی جو جنریشن تھی وہ جنات کی نیک تھی، وہ مطلب اس وقت بہت زیادہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ وہ جب جنریشن چینج ہوئی تو جو پریزنٹلی ان کے مرید ہوئے اس قبر کے اوپر جو وہ معمور تھے، اور جب یہ سوسائٹیاں بن گئیں، گھر تعمیر ہو گئے، تو آبویسلی جب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا اور گھر ہوتا ہے تو اس میں پھر ہر قسم کی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور جس طرح کی نجی سوسائٹی ہو اسی طرح کا ماحول بھی ہوتا ہے. تو جب وہ اس ماحول میں آئے تو وہ پھر جنوں کو جو ہے نا انہوں نے پھر اگلی جنریشن نے اس کا خیال نہیں کیا اور وہ انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس میں مرڈر بھی ہوئے. تو یہ واقعات میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. یہ وہ ان بندوں کے زبانی واقعے ہیں جو میری کولیگ ہیں. میں ان کو انشاءاللہ ملاقات بھی کرواؤں گا ان سے جب میں ان کا انٹرویو لوں گا نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس کا، جو وہ 2-3 گھنٹے فوت رہے. اس کے بعد ان کی جو ہے وہ دوبارہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن ہو گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. وہ واقعہ وہ انہی کی زبانی سنیے گا. تو میں نے کہا اس ہانٹیڈ ہاؤس کے جو وہ دور آتے ہیں ان کا قصہ میں آپ سے شیئر کر دوں. تو دنیا جو ہے نا یہ باطن کی جو دنیا یہ عجیب اپنے اندر ایک مسٹری رکھتی ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہوا تو یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو دنیا میں ہر رنگ نسل کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک یہ عجیب سا جو ہے نا گورکھ دھندا چل رہا ہے اور ہر ایک کے اپنے ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ڈائیورسٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس دنیا میں آپ کو ان کے ساتھ ایسے پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں یا ان کی دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ یہ دو مخلوقیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی آپس میں کمیونیکیٹ کر لیتی ہیں. تو نیک آدمی تھے، انہوں نے بہرحال ان سے بات چیت بھی کی اور وہ احسن طریقے سے معاملہ طے پا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ میں بھی اس کا وٹنس ہوں کہ جب میرے پاس جو بھی گیسٹ آتے تھے تو میں اس کو ایک گھر کا باہر سے ضرور طواف کرواتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ وہی کلمے والا گھر ہے جہاں پہ میرے کولیگ نے 2 راتیں گزاری. تب تک وہ خالی تھا. بعد میں اس گھر کی سٹوری یہ ہے کہ بہت عرصہ بعد جو ہے وہ گھر پھر کوئی سندھ سے وہ کوئی سیون شریف سے وہ کوئی لے کے آئے بزرگ، جنہوں نے وہ جنات سے پھر ادھر وہ چلا کاٹا اور سارا انہوں نے ہم کلام ہوئے اور ان سے پھر انہوں نے کوئی پیس پیکٹ کیا. بہرحال انہوں نے بتایا کہ جی یہ انسانوں کی دنیا ہے، انسانوں کی جگہ ہے، تو آپ اس کو جگہ چھوڑیں. یہ آپ کی بھی شرعی طور پہ اس پہ قبضہ کرنا اور انسانوں کو تنگ کرنا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ان کے بھی ریلیجن ہوتے ہیں اور وہ جن بھی مسلمان جن تھے. تو ان کے مکالمے کے بعد وہ جنات سے خالی کرایا گیا. پھر میں نے آبزرو کیا کہ 1 سال جو ہے وہ اوپر والی منزل کی لائٹیں آن رہتی تھیں. میں وہاں پہ ڈیلی اس کو دیکھنے جاتا تھا، میری اپنی ایک تجسس تھا. تو وہ لائٹیں آن رہیں، اس کے پردے ہٹے ہوتے تھے روزانہ رات کو ادھر، لیکن رہنا کوئی نظر نہیں آتا تھا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ پھر انہوں نے اور چند سال گزرے تو وہ کلمہ بھی وہاں سے انہوں نے اتار دیا. بہرحال اب وہ کس کے کہنے پہ اتارا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ پتہ نہیں اب گھر بک گیا یا اب لوگ رہ رہے ہیں کہ نہیں. اب اس کے بعد میں نے ادھر جا کے نہیں دیکھا، لیکن یہ وہ سٹوری تھی میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. تو انشاءاللہ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ چھوٹا سا ایپیسوڈ تھا. یہ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سٹوری میں آپ کو ایک نریٹ کروں گا ہانٹیڈ ہاؤس کے بارے میں، اور یہ بالکل ریئل واقعہ ہے اور جنات کے ساتھ ہم کلامی ہونا اور بہت ہی کلوز ہم کلامی ہونا، جس میں کہ فزیکل ٹچ اور وہ بھی انوالومنٹ ہے اور جیتے جاگتے جو ہے ہم کلامی ہونا. تو یہ اس طرح کے واقعات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. یہ اپنی لوگوں کی پرسیپشن اور سینسٹیوٹی ہے، اپنی سینسز ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک فریکوینسی پہ جو ہے وہ آ کے تو دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اور جس طرح اب بات لمبی ہو جائے گی، جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام تھے وہ ہم کلام ہوتے تھے،
تو وہ ایون چونٹیوں سے بھی بات کر لیتے تھے. تو یہ ساری پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹم فزکس انوالو ہو جاتی ہے کہ آپ کس لیول پہ آ کے کہ ان سے کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کلامی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قدرت دیتا ہے، جس طرح نبیوں میں سے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تھی کہ وہ طاقت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو جو اسلام قبول کرایا، ان کے جنوں کے سردار نے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی. تو اس طرح کے دین میں بھی ہمارے یہ واقعات ملتے ہیں. باقی آپ لوگوں پہ میں اوپن اینڈڈ چھوڑتا ہوں کہ جو اس کو بلیو کرتے ہیں یا نہ کریں، لیکن یہ واقعہ بالکل سچا ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں جب وہ نئے ایپیسوڈ شروع کروں گا، انمول ہیرے کے نام سے وہ سیریز میں شروع کر رہا ہوں، جس میں آپ کو ڈفرینٹ پرسنالٹی سے میں لاؤں گا. تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو میں لائیو انٹرویو کر کے تو آپ کی ملاقات کرواؤں گا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.